ایک اور سوار لوگ کہیں گے بھی وہ جو فلاں جگہ تو اس سے زیادہ نافرمانی ہوتی ہے، فلاں شہر میں تو اس سے زیادہ نافرمانی ہوتی ہے، فلاں صوبے میں تو اس سے زیادہ نافرمانی ہوتی ہے، پھر اللہ ان کو کیوں نہیں پکڑتا؟ یعنی خود ہی مشورے دے رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کو مشورے دے رہے ہیں۔ یعنی وہ موقع جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئے، بجائے استغفار کے، بجائے توبہ کرنے کے، بجائے اللہ کے سامنے آنسو بہانے کے، گڑ گڑانے کے، شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان حدیث کو سامنے رکھو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا اذا انزل اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من کان فیہم ثم بعثوا علی اعمالہم، فرمایا جب اللہ پاک کسی قوم کے اوپر عمومی عذاب بھیجتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ سارے گناہ گار ہوتے ہیں، ان میں سے چند گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کا عمومی عذاب آتا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تو فرمایا اللہ پاک جب عمومی عذاب آتا ہے تو اس عذاب کے اندر نیک اور بد پھر سارے پکڑے جاتے ہیں۔ ثم بعثوا علی اعمالہم، فرمایا جب قیامت کے دن ان کو پھر اٹھایا جائے گا، ہر بندے کو اس کے اعمال اور نیت کی بنیاد کے اوپر اٹھایا جائے گا۔ جو نیک ہوں گے اللہ پاک ان کا وہاں پر حشر جو ہے علیحدہ فرمائیں گے، جو بد ہوں گے ان کا وہاں پر حشر علیحدہ فرمائیں گے۔ لیکن دنیا کے اندر حساب کچھ اور ہے، دنیا میں جب عمومی عذاب آتا ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے نا جی کیا آتی ہے، پھر عمومی پکڑ آتی ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، فرمایا ڈرو اس عذاب سے جو تم میں سے صرف ظالموں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، ڈرو اس عذاب سے جو تم میں سے صرف ظالموں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا۔ جیسے شیخ ذکری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فضائل اعمال میں حدیث لائی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، فرمایا جب تم نیکی کا حکم چھوڑ دو گے، برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے، جب نافرمانی عام ہو جائے اور اس کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے، جب گناہ دیکھ کر بھی جو ہے نا جی لوگ اس کے اوپر راضی ہوں، جب نافرمانی دیکھ کر بھی لوگ اس کے اوپر خوش ہوں، جب نافرمانیوں کے اوپر تالیاں بجائے جائیں، جب نافرمانی کو دیکھ کر اس کو پروموٹ کیا جائے، نافرمانی کو، گناہوں کو دیکھ کر ایسے لوگوں کی اور عزت افزائی کی جائے جو معاشرے میں گناہوں کا سبب بن رہے ہیں، نافرمانیوں کا سبب بن رہے ہیں، جب ایسے لوگوں کی عزت افزائی کی جائے گی اور ایسے لوگوں کو مزید عزت دی جائے گی، گناہوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا جائے گا، تو فرمایا پھر اللہ جل شان کی طرف سے عمومی عذاب آئے گا اور اس کے اندر پھر جو ہے نا نیک اور بد سارے پکڑے جائیں گے۔